السلام علیکم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بدقسمتی سے یہ صوبے میں آتی ہے جہاں عوام دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہیں اور پورے صوبے کا انفراسٹرکچر جنگی بنیادوں پر توجہ چاہتا ہے، مگر وہاں اقتدار میں موجود پی ٹی آئی کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اور حکمران خیبر پختونخوا کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے صرف اپنے لیے مارات اکٹھی کرنے میں مصروف ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے خیبر پختونخوا اسمبلی ممبران کے لیے ناقابل یقین مارات، اختیارات اور مفتے کا قانون منظور کیا گیا ہے۔ عوامی خدمت کے نعرے لگانے والے خیبر پختونخوا کے یہ حکمران اتنے کنجوس ہیں کہ اپنی ذاتی گاڑیوں پر گزرتے ہوئے کسی ٹول ٹیکس پر 400-500 روپے تک دینا نہیں چاہتے۔ کھابوں اور مفتوں کے شوقین اتنے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری رہائش گاہ میں اپنے بیوی بچوں سمیت چلے جائیں اور جتنا بھی کھائیں پئیں 3 دن تک ان سے کچھ نہ پوچھیں۔ اور بہادر صرف اتنے ہیں کہ دہشت گردوں سے بچنے کے لیے ہر رکن اسمبلی نے اپنے لیے 8 کلاشن کوفوں کے لائسنس مانگ لیے ہیں۔ دکھاوے کا عالم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے تمام ارکان اپنی ذاتی گاڑیوں پر بھی ایم پی اے کی تختی لگانا چاہتے ہیں اور کالے شیشوں میں معاملات خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، اور تو اور قانون اور عدلیہ کا احترام بس اتنا ہے کہ اسمبلی اجلاس کی صورت میں کسی بھی عدالت پیشی پر حاضر نہیں ہوں گے۔ یہی نہیں، پی ٹی آئی اب صحافیوں سے بھی خوفزدہ نظر آ رہی ہے اور مخالف آوازیں دبانے کے لیے صحافیوں پر قید، جرمانے اور پابندیوں کو قانون لے آئی ہے۔ جی ہاں، خیبر پختونخوا حکومت نے اسمبلی کی کارروائی کو سرکاری مہر کے بغیر رپورٹ کرنا جرم قرار دے دیا ہے۔ اب کسی صحافی نے اسمبلی کی کارروائی، اس میں پوچھے گئے سوالات یا کسی بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ٹیبل ہونے سے پہلے یا سرکاری طور پر جاری ہونے سے پہلے نشر یا شائع کر دی تو وہ صحافی مجرم تصور کیا جائے گا اور اسے کئی ماہ قید اور لاکھوں روپے جرمانہ ہوگا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی وہ مقدس گائے بنا دیا گیا ہے جس پر تنقید جرم مانا جائے گا، اور ایسے صحافی کی اسمبلی داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے گی۔ ناظرین، پی ٹی آئی حکومت کی چوری اور بدنیتی ایک یہ بھی ہے کہ یہ قانون صوبائی اسمبلی سے 30 اپریل کو چپکے سے منظور کرایا گیا اور 2 ماہ تک عوام سے چھپایا گیا۔ پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کی شاید یہی وہ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے علیمہ خان بھی مایوس ہو گئی ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے 2 ٹوک انداز میں پارٹی رہنماؤں کو اڈیالہ جیل آنے سے روک دیا ہے۔ اب اسے مایوسی کہیں یا مکمل شکست کے بانی پی ٹی آئی کی بہنیں بھی اب یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کا ہر منگل کو لاؤ لشکر کے ساتھ اڈیالہ آنا خود نمائی اور سیاسی سٹنٹ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ آج اپنے اس پروگرام میں ہم خیبر پختونخوا حکومت کی اسی دوہرے معیار اور ترجیحات پر بات کریں گے، مگر اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ آج سیدھی بات زون میں ساتھ دے رہے ہیں جی ویری آنریبل مرزا اختیار بیگ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی اظہر صدیق صاحب، آف کورس پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینڈ آف کورس علی گوہر ولود صاحب بھی ہمارے شو کا حصہ ہیں، ابھی آڈیو پر ہیں کیونکہ ان کی طرف بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور بہت جلدی امید کی جا رہی ہے کہ یہ ویڈیو سورس پر بھی آ جائیں گے۔ اظہر صدیق صاحب، کیا نصیب آپ نے پایا ہے کہ آج کا شو ہم آپ سے آغاز کریں گے، اور کیوں نہ کریں بھائی، مطلب ماشاءاللہ آپ لوگ کے تو کارنامے ہیں، چپکے سے بڑی وارداتیں پاکستان تحریک انصاف ڈال دیتی ہے، مطلب کمال ہی ہو گیا۔ 30 اپریل کو ایک قانون ہوتا ہے، آتا ہے، منظور ہوتا ہے، اور اس کو اتنا چھپا کے رکھتے ہیں کہ 2-3 مہینے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ کیا قانون تھا۔ ہر اس وقت سیاستدان کا ایمبیشن یہ ہوگا کہ وہ کے پی کی اسمبلی کا ایم پی اے بنے۔ چلے جی، قانون میں تو جو مرات ہیں سو ہیں، اس کے اوپر ہم پورے شو میں ڈسکس کریں گے، کل بھی میں نے اسی پر ہی شو کیا تھا۔ لیکن سر ایک اور چیز، جیسے جیسے اس قانون کو ہم پڑھتے جاتے ہیں نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ صحافیوں سے ڈر، مطلب کیا آپ لوگ کو ڈر لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کی اسمبلی کے بارے میں کیا رپورٹ ہوگا، جو رپورٹرز ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، وہ کیا رپورٹ کریں گے؟ مطلب دس از سو ان لائک آف پاکستان تحریک انصاف کہ جب تک اسمبلی کی کارروائی مکمل طور پر اوفیشلی تھرو دا اسمبلی جاری نہیں کریں گی، کوئی بات کی نہیں جا سکتی۔ قائمہ کمیٹیز میں کیا ہو رہا ہے نہیں بتا سکتے، کون سی رپورٹ ٹیبل ہو رہی ہے یہ بھی نہیں بتا سکتے، مطلب جب تک سرکاری طور پر انفارمیشن نہیں آئی وہ نہیں دی جائے گی۔ یہ ڈر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا ہو گیا آپ لوگ کو؟ بہت شکریہ۔ اچھا، میں نے کہا شاید آپ پہلے ذکر کریں گی
قومی اسمبلی کی مراد کا، پنجاب اسمبلی کی مراد کا، سندھ اسمبلی کی مراد کا، اچھا چلیں کوئی بات نہیں، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. میں بہرحال اس مراد یافتہ طبقات کے خلاف ہوں، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو. میں پہلے کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے جی. جہاں تک بلو پاسپورٹ کی بات ہے، ختم کرنا آج ہی. میں مطالبہ کرتا ہوں، اختیار بیگ صاحب بھی ہیں، یہ بھی آ کے سارے کہیں کہ نہیں جی کسی کو بلو پاسپورٹ نہیں ملنا، بالکل آ کر یہ کہیں. اچھا چلے، جہاں تک تو ان کا اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بات ہے، وہ تو ضرورت ہے وہ یہ کہا جائے، وہ میں تو وہ وہاں میں سپورٹ کروں گا اس حوالے سے. یقیناً واپس لینا چاہیے، لیکن یہ ایک طرف نہیں، یہ تاڑی جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. مجھے تو کوئی نہیں، نہ تو میں سپورٹ کروں گا اس بات کی، نہ اس حوالے سے میں نے تو انہیں کہہ دیا. اور یاد رکھیے گا، اس طرح کے قوانین وجہ میں کیا کروں، میں زیادہ وقت میرا اسلام آباد یا لاہور میں گزرتا ہے، خیبر پختونخوا میں ہوتا تو اس قانون کو شاید میں چیلنج کرتا. یہ یاد رکھیے گا. میں اور یہ اگر قائم رہے گا تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس سارے معاملے میں. ہم تو اب آپ کو پیچھے بتا دیتا ہوں. میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صحت کا نظام بڑا زبردست، روڈ انفراسٹرکچر بڑا زبردست، پولیسنگ کا نظام، کچھ نظام بہتر نہیں ہے. ان کے ماحولیات کے حوالے سے بہت برا حال ہے. میں نے انہیں لکھا ہے کہ گلیات کے اندر آپ اتنی ہیفیزڈ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن رہے ہیں، کوئی حالات اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ برے حالات یہاں پر ہو جائیں تو کیا بنے گا. میں نے اس کے حوالے سے کہا. پھر وہ سالڈ ویسٹیج کے حوالے سے، سالڈ ویسٹ کے کانٹیکس میں نے وہاں بھی لکھا ان کو. میں نے انہیں کہا نہیں، غلط کر رہے ہیں آپ جس طرح بھی ہے. پنجاب تو سمجھیں، یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا، یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. یہاں بتائیں، یہاں ان کے اندر کو بتا دیجیے گا، پنجاب کے اندر کسی بھی اس طرح کے چیزوں پہ سوال اٹھائے. میں نے سوال اٹھائے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسی آوازیں موجود ہیں. پوچھ دیتی ہوں، آپ نے بہت سی چیزوں کے اوپر، اچھی بات ہے آپ نے اپنی بلند آواز اٹھائی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اس کو بالکل آگے تک اس کے اوپر بات کریں، آگے تک مطلب کہ اپنی پارٹی میں آگے تک، کے پی کے چیپٹر تک اس بارے میں بات کریں. لیکن پنجاب میں اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، علی گوہر بلوچ صاحب کوئی آواز اٹھاتا ہے؟ کچھ اس طرح کے معاملات ہیں آپ کے کہ ساری جمہوریت، ساری آزادی، ساری دلیری پاکستان تحریک انصاف میں ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اصل میں ان کے دو چہرے ہیں. اندر سے یہ کچھ اور ہیں، اور باہر سے مطلب ہے نا کہ یہ نظر آنے کے لیے اور باتیں کرنے کی حد تک جو ہے وہ ان کے بالکل مختلف بیانات ہوتے ہیں. یہ حکومت کے اندر ہوں تو ان کا چہرہ اور ہے، یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں تقریر کرنے کے لیے ان کا چہرہ اور ہے. گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی وہ جو آنکھ کی بھوک ہوتی ہے نا، یا اندر دل کی بھوک ہوتی ہے، گریڈینس، وہ سامنے آ جاتی ہے. جس قسم کے یہ قانون پاس کر رہے ہیں اس سے ان کی اندر کی بھوک جو ہے نا وہ کھل کے سامنے آ رہی ہے. آج تک ان کی لیڈرشپ نے اپنی ذات کے علاوہ ہر بندے کو چور اور ڈاکو کہہ کر پکارا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود فرمایا. جو بھی لیڈر ان کے خلاف ہوتا تھا، جو پولیٹیکل پارٹی ان کے خلاف ہوتی تھی، وہ اس کو چور اور ڈاکو کہتے تھے. جو صحافی ان کے اوپر تنقید کرتا تھا اس کو وہ لفافہ صحافی بولتے تھے. جو ان کا سیاسی مخالف ہوتا تھا اس کو وہ جیل میں بند کروانا پسند کرتے تھے، اور جیل کے اندر نہ صرف بند کروانا بلکہ وہاں پر اس کو اذیت دینا بھی اپنا فرض اولین سمجھا کرتے تھے جب وہ اقتدار کے نشوں میں تھے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو کل تک قومی اسمبلی میں تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جماعت بڑھ گئی ہیں، اور باقی اسمبلیوں پر تنقید کرتے تھے. اب جہاں پر ان کی حکومت ہے تو وہاں سے ان کی بھوک ختم ہی نہیں ہو رہی. ان کے پاس مراعات لینے کے لیے پیسہ ہے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ مراعات حاصل کرنے کے لیے پیسہ ہے. اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ کے پی کے میں یونیورسٹی بنانے کے لیے نہیں ہے، وہ ہاسپٹلز کے لیے نہیں ہے، وہ ایک سنگل فرانزک لیب بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور صرف ایک شہر، پورا پنجاب، پورا اسلام آباد، آپ کراچی دیکھ لیں، ہر جگہ پر سیف سٹیز بن چکے ہیں. اگر ان کے پاس نہیں ہے پیسہ تو وہ ان کے لیے صرف پشاور کا ایک شہر، پشاور جو کہ ان کا کیپٹل ہے صوبائی، اس کو یہ سیف سٹی بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور جس طرح سے یہ لوٹ مار کر رہے ہیں کے پی کے اندر دونوں ہاتھوں کے ساتھ، اور جتنی بے دردی کے ساتھ یہ وہاں کے وسائل کو کھا رہے ہیں اور جس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اس کی زبانیں زد عام ہیں، کوئی ایک نہیں، بے شمار. اور جب ان کا پچھلا ٹنیور تھا وہاں پر تو خیر سے ان کا تیسرا ٹنیور چل رہا ہے نا،
پچھلے ٹینیورز کے بھی اسکینڈل جو بنے اور وہ معلم جبا اور یہ وہ اور حتیٰ کہ وہ تو انکاؤنٹیبل ہے، مطلب ہے کہ وہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ان کے اندر کے عزائم کیا ہے. باقی یہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری حکومت ہے، ہم جس طرح کا مرضی قانون بنا دیں، تو مقصد یہ ہے کہ آپ تو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا کیا کہنا، یہ جو توشہ خانہ ان کی لیڈرشپ کھا گیا، ان کا لیڈر کھا کے چلا گیا، جس نے فارن فنڈنگ جیسے کام کیے، جس نے زکوٰۃ کے پیسوں کے اوپر سیاست کی جس کو پوری دنیا جانتی ہے، اور اس زکوٰۃ کے پیسوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ہے کہ کھلواڑ کرتے رہے، پوری دنیا سے چندہ اکٹھے کرنے کے بعد وہ چندہ کھا پی جاتے تھے. تو اس کے کوئی قصے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. وہ ان کے جو بانی رکن تھے انہوں نے کئی پٹیشن کی، فارن فنڈنگ کیس چلایا، کھا جاتے ہیں سارا کیا کچھ کیا. چندے وہ کا کہتے کیا ہیں نا ثبوت ہے آپ کا؟ گھر کے بیٹی صبر کر جو لیں، ہے صبر وہ کر لیں لنکا اظہر بھائی، ڈھایا. آتی ہوں آپ کی طرف. ابھی پیپلز ہاں پارٹی بھی ہے، گھر حوصلہ کے سر جی، بیٹی، حوصلہ. ہاں جی جی مکمل کر لیں علی گور حوصلہ بلوچ نہیں صاحب. ہے حوصلہ نہیں ان میں القادری ٹرسٹ کھانے کے بعد بھی ان کا حوصلہ نہیں ہے. ابھی بھی مزید کے پی کے میں کرپشن کرتے جا رہے ہیں. جو بھی دم کے اوپر پاؤں رکھے گا تو یہ کوں کریں گے ہی کریں گے، جو بھی ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگلے کی بات سنیں جس طرح سے ہم خاموشی کے ساتھ ان کی سنتے ہیں. ان کی دیکھیں، بانی پی ٹی آئی کی بیوی الگ لوٹتی ہے، خود وہ الگ لوٹتا ہے، اپنی کیبنٹ کے اندر لفافے لہراتا ہے کہ یہ جو لفافہ آپ نے دیکھا ہی نہیں، اس قانون کو جو ہے وہ مان لیں. یہ ان کا ذرا شفافیت ہے، آپ اندازہ کریں. اور یہ بات میں نہیں کر رہا، ان کی کابینہ کے وزراء نے کہا، شیخ رشید نے کہا، اس کے بعد فواد چودھری نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اس نے لکھا ہوا کیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ جو میں لفافہ لہرا رہا ہوں اس کے چلیے اندر 190 ملین پھنسا پاؤنڈ کے اوپر کہ اگلی یہ تاریخ میں قانون فیصلہ آنے والا ہے، بیکاز کھوسا صاحب نے انڈرٹیکنگ دی ہے کہ وہ اس دفعہ بھرپور دلائل دیں گے تاکہ جو ہے وہ مکمل طور پر اس کا جو فیصلہ آئے گا. تو بس تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ویٹ کر لیں، پھر اس کے اوپر ایکسٹینسولی بات کریں گے. الاؤ می کہ میں پیپلز پارٹی کو شامل کر لوں علی گور بلوچ صاحب، کیونکہ ابھی اظہر صدیق نے بھی آپ کی باتوں کا جواب دینا ہے. آپ نے ان کو بڑا ڈسٹرب کر دیا کچھ باتیں کر کے، تو اظہر صدیق صاحب بالکل جواب دیں گے. لیکن پہلے میں ویری آنریبل مرزا اختیار بیگ صاحب کو جوائن چاہوں گی کہ وہ اس ڈسکشن کو جوائن کریں. بیگ صاحب، یہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مرات کو لے کر کے، استحقاق کو لے کر کے کنٹینیوسلی یہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کیا موقف رکھتی ہے؟ مطلب آپ لوگ ڈیفینیٹلی جمہوریت جی سر، یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور مورل گراؤنڈز پہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت نیچے گرا دیا ہے. کل ایک ٹی وی کے چینل میں ان کے سینیٹر ہمائیوں نے کنڈیم کرا کہ یہ جو ریلیفز لی ہیں انہوں نے، یہ کسی صورت میں جائز نہیں بنتے. ہم ایک طرف کرٹیسائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف چھپا کے ہم اس طرح کے مرات لے رہے ہیں. پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بلو پاسپورٹ اپنی فیملی اور بچوں کے لیے ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر کے ڈومین ہے، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے. یہ کے پی کی صوبائی اسمبلی نہیں فیصلہ کر سکتی اس میں. انہوں نے جو یہ پاس کیا ہے وہ انہیں یا تو گورنمنٹ میں وفاقی حکومت کو بھیجنا پڑے گا اور وہ پھر یہ اپروول ہوگی، کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے. تو میرے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات کہ کے پی کی اسمبلی میں انہوں نے کس طرح وفاقی حکومت کے ڈومین کو انکروچ کیا ہے، جو بالکل غلط ہے، انلیگل ہے، نامناسب ہے. دوسری چیز جو انہوں نے یہاں پہ ٹول ٹیکس کی بات کری ہے، پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ قانون ہے اور جو سب کے لیے ہے. یہ اس کے اوپر ایگزمپشن چاہتے ہیں. 3 دن انہوں نے کہا کہ جی ہم فیملی کے ساتھ رہ سکیں گے گورنمنٹ ریسیڈنسیز میں. دنیا میں کہیں پہ یہ نہیں ہوتا. آپ 3 دن یا 300 دن حکومت کیوں آپ کے خرچے اٹھائے گی؟ کیا آفیشل وزٹ پہ آپ جا رہے ہیں، کوئی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، یا پھر آپ وہاں پہ جا کے اپنا فیملی افیئر کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز کل ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ مورل گراؤنڈز پہ یہ ہے. پھر این پی اے کی نمبر پلیٹ کی دیکھیں، یہ کالے شیشے بھی ایڈ کریں نا مرزا اختیار بیگ صاحب. اگر آپ پوائنٹ بائی پوائنٹ چل رہے ہیں تو کالے شیشے بھی اس میں ایڈ کریں، 8 کلاشن کوفے بھی اس میں ایڈ کریں نا، لائسنس. جی دیکھیں ایس او پیز ہے این پی ایز کی پریولیجز کا، اور وہ چاروں صوبوں میں سیم ہے. کل سندھ والے پاس کریں گے، پھر بلوچستان والے کریں گے. تو یہ
पंजाब वाले करेंगे। ये खेल मचाया हुआ आपने। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम किफायतशारी है और हमें कहते हैं कि हम अखराजात जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप छुपा के वो रिलीफ मेजर्स उस असेंबली से पास करा रहे हैं जो उसका डोमेन नहीं है। ये मरकजी हुकूमत का सब्जेक्ट है, ये लाइसेंस मरकजी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सब्जेक्ट है। ये पासपोर्ट बिलू इसको मिसयूज किया गया है। इन्हीं के पार्टी के एक आदमी ने हालिया में नेशनल असेंबली में उस मैटर को उठाया गया और कंडेम किया गया और उसको सजा के लिए, फाइन के लिए तजवीज किया गया है। आप इसको क्यों आम करना चाहते हैं? अलाउ मी सर, पीपल्स पार्टी के मुंह से अक्सर सुनते हैं कि नो होली काउस, कोई मुकद्दस गाय नहीं है। क्या स्पीकर के ऊपर तनकीद करना या स्पीकर के बारे में बात करना, क्या जो स्पीकर है वो कोई मुकद्दस गाय है जिन पर तनकीद नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल स्पीकर पे कर सकते हैं, और ये स्पीकर ने इस बात को क्लैरिफाई भी करा है कि वो तमाम बातें जो उन्होंने उन पे इल्जामात लगाए थे वो गलत थे। यहाँ तक तो सही है, स्पीकर पे अगर गलत इल्जामात हैं, कोई गलत बातें हैं और वो इसको बिनिश क्लैरिफाई करके अपनी पोजीशन इंटैक्ट करता है, वो उसका हक है, कानूनी भी उसका हक है, मॉरली भी उसका हक है। यही चीज वहां पे बताई गई। और उसके बाद ये जो साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जी कोर्ट में नहीं पेश किया जा सकता। आप मुकद्दस गाय तो अपने आप को बना रहे हैं। आप जर्नलिस्ट को जो है कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये किसी असेंबली ने इस तरह का कानून पास नहीं किया है। हमें मतलब अपने एसओपीज पता है होते हैं। पॉइंट आ गया सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, पॉइंट आ गया है। आज़ाद सिद्दीक साहब, आई नो यू वांट टू से अ लॉट सर। स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड रिपोर्टर्स होते हैं, नेशनल असेंबली कवर करने के लिए स्पेशल रिपोर्टर्स होते हैं जिनको गैलरी के लिए डेजिग्नेट किया जाता है। पंजाब असेंबली, केपी की असेंबली, मतलब ये एक स्पेशल बीट है, असेंबली की बीट का एक रिपोर्टर होता है। अगर आप उससे ये इस्तेहकाक की छीन लेंगे कि वो असेंबली की रिपोर्टिंग करे, अनटिल अनलेस इट्स बीन लाइक ऑफिशियली, वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई होती है तो कोई उसकी प्रेस रिलीज आ जाए, यू नो, हुकूमती तौर पे प्रेस रिलीज का वेट करें कि जी असेंबली वाले ये जारी करें, फिर उसने रिपोर्टिंग करनी, तो टेक्निकली तो आपने उस रिपोर्टर की जो बीट है वो ही खत्म कर दिया। सिद्दीक साहब, अपने ना दिल पे हाथ रख के बताइएगा, वो मैं बता दूंगा ग्रुपों के नाम, मैं बता दूं कहां से मैसेज आता है, कहां से ग्रुप में दिया जाता है, कौन सी खबर, उससे तो फिर भी चले ओपनली कर दिया। ऑन अ लाइटर मूड कह रहा हूं मैं, हमें भी पता है कि खबरें कहां से गढ़ के आती, क्या खबर, कौन सा टीवी चैनल, क्या बात आप कर रही हैं। इन्होंने तो हिम्मत करके इस तरह का कानून बना दिया। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा इसको, लेकिन हर एक को पता है कि क्या खबर देनी है। आप वो ट्विटर पे देखती नहीं, एक ही तरह की कट एंड पेस्ट खबरें आती हैं। मैं तो पंजाब असेंबली के अंदर जब हमजा था ना उन दिनों, आपको तो शायद अंदाजा नहीं है प्रिविलेज क्या है। सिद्दीक साहब, ये कैसे पता है? आप इस क्या व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं कि आपको वहां से खबरें आती हैं? और अगर आती हैं तो आज़ाद सिद्दीक साहब मुझे ऐड करा देना उस व्हाट्सएप ग्रुप में, मुझे तो पता चले कि क्या खबरें आ रही हैं। सर मुझे भी ऐड कराएं उसमें। जी सर, वो शायद आप ऐड हो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता, शायद आप ऐड हो। मैं अगर ऐड होती तो मैं आपसे थोड़ी कहती कि सर आप ऐड करा दें नेशनल टीवी पे बैठ के। अच्छा, बहरहाल ये एक ओपन सीक्रेट है, ये एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन मैं इख्तियार बेग साहब के लिए ना आर्टिकल मैं चाहूंगा 66 जरूर पढ़े, वो प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना जी। ये बड़ा वाज़े तौर पर कानून जो है ना वो इजाजत देता है पूरी दुनिया के अंदर। मैं नहीं सपोर्ट करता इसको, लेकिन आप ये कहें अंधे हैं, बहरे हैं, आपको पता ही कुछ नहीं है, तो मैं माजरत चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं। ये जो प्रिविलेज मोशन आते हैं वहां पर असेंबली के अंदर, वो किस लिए आते हैं? शायद पढ़ा नहीं है। चले मैं तो पार्लियामेंट में नहीं गया, लेकिन मैं जरा आइन पढ़ता रहता हूं और समझता रहता हूं इस बात को, ठीक है ना जी। और जहां तक मुझे वो परेशानी की क्या जरूरत है, खुद ने कह दिया कि अगर ब्लू पासपोर्ट देना है तो वो वफाकी हुकूमत ने, तो परेशानी की क्या बात हो गई है? अगर किसी ने मजाक या मजाक के लिए ऐसा कोई कानून बना दिया तो परेशान क्यों हो गया? इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए, सिर्फ इम्प्लीमेंट होगा ना फिर बात करेंगे इसके ऊपर, बड़ा मजा आएगा। अब ये भी कर दिया, असला लाइसेंस के हवाले से भी बात उन्होंने सारी क्लैरिटी के साथ कर दी है, तो खुद ही तो अपने का सारा केस स्पॉइल कर दिया। जो मैंने एक सवाल उठाया था ना वो अली गौर बौशलब को मैंने शायद उर्दू में बोला था, हाँ मैंने उर्दू में बोला था, पंजाबी में नहीं था, उर्दू में ही था ना अंग्रेजी में था। मैंने 3 सवाल इख्तियार बेग साहब और इन सब के लिए मैं उठा देता हूँ, वो जरा जरूरी है समझने के लिए। जी और आप लोगों इनसे सवाल कर लें, फिर एक सवाल छोटा सा सर मैंने भी आपसे करना है, आप इनसे कर लें सवाल, ये नोट कर लेंगे। जी हाँ जी, नंबर वन
کہ بلو پاسپورٹ اور جتنی بھی ہیں پریولیجز ساری ختم کریں گے. قسم کھائیں اور تہیا کریں اس بات پہ. ٹھیک ہے. اپنا مراد جتنی بھی لی ہیں ساری کی ساری واپس کریں گے کسی کی شکل میں. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں, میں تجویز دوں گا. ان میں سے کوئی نہیں بولے گا. وہ بولنا کس لیے ہے؟ ان میں ہمت ہی نہیں ہے سچ بولنے کی. پرابلم یہ ہے ان میں سچ ہی نہیں ہے. اپنی پارٹی کے ساتھ وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہمیں آج سکھایا یہ ہے, ہم سچ بولتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں. جتنی ڈیموکریسی پاکستان تحریک انصاف میں کسی میں نہیں ہے. آج گروپوں میں دیکھ لیں جو سپورٹ کرنے والے ہیں سارے اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اظہر صدیق بھی تنقید کر رہا ہے. تیسری بات جو ہے وہ بڑی مزیدار بات ہے, ذرا آ جائیں کہ مراد اور پیسوں کی شکل میں یا اس شکل میں ذرا پورا قوم کے سامنے ڈاٹا رکھ دیں سارا کہ کس کو کتنی ملی ہیں, کیسے ملی ہیں, وہ ساری کی ساری واپس کرے گا. وہ ان کی طرف نہیں جانا چاہ رہا. وہ تو ہمیں تو پتا ہے نا پروٹوکول. ذرا اس کا جواب میں آپ کو علی گوہر بلوچ صاحب سے لے دیتی ہوں. سب چھوٹی سی میری عرض سن لینا. اس کا جواب آپ کو یہ ہمارے علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو دیں گے اور بڑا اچھا سا اس کا جواب دے دیں گے. لیکن یہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے نا, رائٹ ٹو انفارمیشن لکھیں گے آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. لیکن میں اس وقت کسی اور بارے میں کیوریس ہوں سر. ایک ایم پی اے کروڑوں روپے لگا کے ایم پی اے بنتا ہے. مجھے تو یہ منطق ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ 400 500 600 کتنا ٹول ٹیکس ہوگا. اپنی ذاتی سرکاری گاڑی پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی مانگنے ہی نہیں والا, لیکن اپنی ذاتی گاڑی کا وہ ٹول ٹیکس نہیں دینا چاہتے. اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ویکیشن کرنے جاتے ہیں تو 3 دن کے لیے کیا کھایا ہے, کیا پیا ہے, کہاں رہے ہیں, مطلب وہ ویکیشن بھی حکومت کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے, پرسنلی ویکیشن بھی نہیں کرنا چاہتے. اتنی کمی ہے پیسوں کی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. اور کالی گاڑی کے شیشے کرنے ہیں اپنی پرسنل گاڑی کے. ایسا کیا کام کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو اپنی پرسنل گاڑی کے شیشے کالے چاہیے؟ مجھے مورل گراؤنڈز پہ آپ یہ چیزیں سمجھائیں اظہر صدیق صاحب. میں مورل گراؤنڈ پہ کہہ دیتا جی جی ہوں, جی, مورل گراؤنڈ پہ کہہ دیتا ہوں. میں کسی ٹول ٹیکس کو نہیں مانتا, میں نہیں سمجھتا. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جتنے ایم پی ایم ایل اے سفر کرتے ہیں, جب پولیس کی گاڑیاں 100 تو 7 ہوتی ہیں, کتنا ٹول ٹیکس دیتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا ہمیں. وہ ٹول ٹیکس کتنا ہے, یہ والی بات. میں اور اس کو اگر نہیں آپ اس کا محسوس. بالکل پوائنٹ آ گیا سر. یہ بڑی اچھی لائن آپ نے پکڑی ہے. یہ ذاتی لائنوں گاڑیوں پر بھی نہیں دینا چاہتے. اب اگر آپ یہ کمپیئر کریں گے نا کہ جی نواز شریف یہ تو نون لیگ یہ تو پیپلز پارٹی یہ, تو اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ اس سے زیادہ غلط کریں گے سر. یہ تو ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی نا. ہاں بس آ گیا, پوائنٹ آ گیا. پر اظہر صدیق صاحب یہ سر یہ قانون منظور ہو رہا ہے نا اظہر بھائی. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے خط لکھا ہے, ہم نے صنم کو خط لکھا, وہ خط آپ کے پی کے میں بھی لکھے نا سر. تو مطلب سیریسلی 30 اپریل کو منظور ہوا ہے قانون, اور آج دیکھ لیں کیا تاریخ ہے, 8 جولائی 7 جولائی تک پتہ نہیں چلنے دیا. کل ہم نے بیٹھ کے اس کے اوپر شو کیا. چلے بھائی علی گوہر بلوچ صاحب, سیدھا 3 سوال جو اظہر صدیق صاحب نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جو پروٹوکول کی مثال انہوں نے نواز شریف صاحب کے حوالے سے دیا, پلیز ان کو جواب دے دیجیے بھائی, دیجیے ان کو جواب. دیکھیں پہلی بات تو میں صرف یہ کروں گا, خیر وہ تو کوئی میں ہر سوال کا جواب اور ہر چیز کو رپلائی کروں گا. ایکچولی یہ جواب نہیں دیتے جو باتیں ہم کرتے ہیں. اگر یہ مجھ سے توقع کرتے ہیں نا کہ میں تو ان کی ہر بات کا جواب دیتا ہوں, اور ساتھ اپنے ہاتھ میں ایک شیشہ بھی پکڑا ہوتا ہے جس میں ان کی شکل بھی دکھاتا ہوں کہ آپ ٹاک شوز میں کیا بات کرتے ہیں, اصل میں آپ کا کردار کون سے چور اور ڈاکو والا ہے پوری پارٹی کا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی مثال تو یہ ہے کہ یہ آپ پہ تنقید کر رہے تھے کہ واٹس ایپ گروپ ہے, آپ وہ فلاں بات نہیں کرتے. ہمارا دور حکومت ہے نا وفاق میں, وہ میرے پہ تنقید نہیں کر رہے تھے سر, وہ کہہ رہے تھے کوئی واٹس ایپ گروپ ہے. میں تو ہوں ہی نہیں کسی واٹس ایپ گروپ میں. اگر آپ کو پتا تو آپ بھی جلوا دیں اس واٹس ایپ گروپ میں. کوئی تو مجھے جلوائے کسی واٹس ایپ گروپ میں کہ مجھے سوال پتا چلے کہ کیا پوچھنا ہے. ہاں جی میری گزارش سنیں کہ سب سے بڑے بہتان اور سب سے گندی زبان تو یہ استعمال کرتے ہیں نا, اور ان کو بھی پی ٹی وی موقع دیتا ہے, اپنے پروگرام میں بٹھاتا ہے. سب سے بڑی تو ان کے منہ کے اوپر جو آئینہ ہے نا, وہ ان کو یہ دکھائے نا کہ یہ پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر پی ٹی وی کے اندر پروگرام کر کے حکومت کے خلاف جو ٹان کرتے ہیں, لیکن دوبارہ پھر ان کو ان پروگرامز میں بلایا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پالیسی ان کے ٹائم میں نہیں تھی. ان کے ٹائم میں جو تھوڑی سی تنقید کرتا تھا, 1-2 شو میں نے پی ٹی وی پر کیے, اس کے بعد مجھے وہ ان کے پروڈیوسر کال ہونے کا, بلوچ صاحب میں نے کہا یار بڑے دنوں سے بلایا. انہوں نے کہا سر آپ سمجھتے ہیں نا, ہمیں پیچھے سے منع کر دیا گیا کہ علی گوہر صاحب کو نہ بلائیں, کوئی اور سافٹ بندہ بلا. اچھا سب سن لیں, میں آتی ہوں نا آپ کے پاس, آرام سے بات تو سن لینا, جب تک آپ سنیں گے نہیں مزہ کیسے آئے گا. جی ہاں نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مراد وہ مراد. دیکھیں ایک پریولیج نیشنل اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبران کا جائز حد تک میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, کیونکہ چاہے قومی اسمبلی ہو, چاہے کے پی کے اسمبلی ہو, یا کسی پروونس کی اسمبلی ہو, ایک جائز آزادی یا جائز مراد ان کو ملنی چاہیے.
لیکن اس جائز کی چادر کے اندر رہ کر آپ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیں کے پی کے کی گورنمنٹ کی طرح اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ماں باپ کا خزانہ ہے جس کو آپ لوٹنا چاہ رہے ہیں، تو وہ آپ نہیں لوٹ سکتے. اور خاص طور پر جب آپ دوسری پولیٹیکل پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ کو تو پھر مثال ہونی چاہیے. آپ ایک طرف بیان دیتے ہیں کہ جو وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے وہ جناب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بنایا ہے، وہ اس کا ویژن لے کے چل رہا ہے. تو آپ عمران خان کا ویژن دیکھ لیں کے پی کے اسمبلی کے اندر، کے پی کے اسمبلی کے اندر ویژن دیکھ لیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا کہ لوٹو، قانون بنا کے بھی لوٹو اور بغیر قانون کے بھی لوٹو. علی گور بلوچ صاحب آپ نام تو اچھے اچھے لیا کریں نا، مطلب بشرا بی بی کہہ لینا. اچھا دوسری یہ گزارش ہے، یہ کہتے مراد، میں ان کو اس بات کی چیلنج کرتا ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی کے اندر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپوزیشن کے اندر اور پنجاب اسمبلی کے اندر، وہ اپنی تمام مرات لینا بند کر دے، تمام تنخواہیں لینا بند کر دے، تمام پاسپورٹ واپس کر دے. میں ان کے ساتھ آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں گورنمنٹ سائیڈ کے بھی لوگوں کو کہوں گا وہ مرات واپس کر دیں. ٹھیک ہے ان کے سوال کا جواب آ گیا جی. ٹھیک ہے جی، اپنی پارٹی کے لوگوں کا کل سے مراد. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ نون لیگ کے بہاف پہ یہ چیلنج ایکسیپٹ ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ بھی آپ صدیق صاحب آپ کہہ رہے یہ لوگ واپس لے، وہ کہہ رہے آپ لوگ واپس لے، تو پہل کون کرے گا مراد واپس کرنے کی؟ یہ ہو جائے گی. اب ذرا پیپلز پارٹی کا بھی موقف لے لیتے ہیں پلیز جینٹلمین، بی لٹل بٹ سیول. پہلے نہیں، ایک منٹ سب سے پہلے میں اپنا بلو پاسپورٹ واپس کروں، اس کے بعد اپنی پارٹی کی طرف سے میں حامی بھر رہا ہوں. اس سے کہو کہ اپوزیشن والے اپنی ساری تنخواہیں جمع کروائیں پہلے، کیونکہ یہ تو باصول لوگ ہیں. کے پی کے اسمبلی والے ساری اپنی تنخواہیں واپس کر دیں جب پچھلے 15 سال کی. ٹھیک ہے جی، اور پنجاب میں بھی جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی واپس کر دیں. میں پھر اپنی پارٹی، چونکہ یہ زیادہ باصول ہیں، یہ پہل کریں. ان کا یہ تو بانی پی ٹی آئی کا ویژن لے کے چل رہے ہیں. وہ بھائی ان کا ویژن پوائنٹ آ گیا بلوچ صاحب، پوائنٹ آ گیا. ہمارے پاس ایک تیسرے جنٹلمین بھی ہیں، بیگ صاحب. پاکستان پیپلز پارٹی کیا موقف رکھ رہی ہے؟ بھائی نون لیگ نے تو سیدھا یہ دیکھیں علی گور بلوچ صاحب نے آفر کرا دیا ہم سب واپس کر دیں گے، پہلے پی ٹی آئی اسٹارٹ کریں. آپ تیسرے پینلسٹ کو یاد رکھا کریں، آپ بھول جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو آسٹریٹی میجرز اناؤنس کیے تھے وزیر اعظم صاحب نے، ویسے آپ لوگ کی بات ہے، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جو بلو پاسپورٹ والی جو بھی چھیڑ چھاڑ تھی نا، جو مذاق تھا کے پی کے اسمبلی میں، یہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا. نہیں مجھے ذرا بتلانے دیں، مجھے موقع دیں، میں ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے جو کفایت شعاری مہم چلائی تھی اس میں ہم نے تنخواہیں دی ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہم نے چھوڑی ہے، ہم نے الاؤنسز چھوڑے ہیں، جو ہم کر سکتے تھے اس کریٹیکل وقت میں ہم نے کیا ہے، جب تک کہ یہ ایسٹریٹی میجر جو ہے اٹھا لی نہیں گئے. پہلی چیز. بلو پاسپورٹ کے پیچھے جو ایک، میں کبھی ذاتی حیثیت میں ٹیک نہیں کرتا لیکن آج میں پہلی بار مجبور ہو رہا ہوں، وہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے نے، اس کے فیملی نے باہر جا کے اس بلو پاسپورٹ پہ یورپ میں پولیٹیکل اسائلم لیا ہے. اقبال آفریدی صاحب کی بات کریں، اپنے کالیگز کے نام لیا کریں، کھل کے نام لیا کریں. ایسے لوگوں کے بیگ صاحب کھل کے نام لیا کریں. اقبال آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں نا، ان کے بیٹے نے باہر جا کے اسائلم سیکھ کر لی. جی بالکل. اچھا اب بات کریں. صدیق صاحب اگلا نمبر آپ ہی کا یہ ہے، بیگ صاحب کی بات سن لیں. جی آپ تو سب کے بلو پاسپورٹ پہ سوالی نشان بنا دیا ہے. آج یو اے والے بلو پاسپورٹ پہ پہلے سکین کر کے پھر ویزا کی پرمیشن دیتے ہیں. کس کی وجہ سے ہے؟ یہ ستی ساوتری ہے جو بیٹھ کے سبق دے رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے سوال کرنے کی ان کی جرت ہے. آپ لوگوں نے کے پی کے میں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے مرکز کے پاورز کو استعمال کر کے قانون بنا رہے ہوں، لیکن نیچے لکھ رہے ہیں کہ جی یہ ڈومین جو ہے مرکزی حکومت کا ہے. وہ بھائی جب تمہیں پتا تھا تو آپ نے اس کو کس حیثیت سے، کس کیپیسٹی میں کے پی کے کی اسمبلی میں پاس کیا آپ نے، اور دوسرے صوبوں کو آپ نے ایک غلط راہ کی طرف ڈالا ہے. تو آپ دیں جواب مجھے، یہ بلو پاسپورٹ کے لیے کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیا آپ کا بھی وہی انٹینشن ہے جو آپ کے ایک ساتھی کی تھی؟ اور پھر یہاں آ کے مجھے مورل ویلیوز اور مورل سبق دیتے ہیں آپ. اس کا ہے جواب آپ کے پاس؟ میں چاہوں گا میری صرف ایک بات جو میں نے کی ہے اس کا ہی جواب دیں میرے پی ٹی آئی کے ساتھ. ویسے صدیق صاحب بڑی ہمت ہے بھائی آپ کی، آپ ان کی سنتے بھی ہیں، پتہ نہیں سنتے نہیں بھی ہیں لیکن بولتے بھی ہیں. اب آپ بولیے، اب آپ کے پاس مائک ہے، پلیز ذرا بولیے گا، اب آپ کی آواز آن ایئر جائے گی. جی سر.
जी सर, अजहर सिद्दीक साहब बोलिए, फरमाइए। अच्छा देखिए, मैं क्या हूं, इनमें सबसे सीजन्ड पॉलिटिशियन है मिर्जा इख्तियार बेग साहब। मुझे आज बड़ा दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि भाई अफरीदी साहब को उठा मारो, पर्चे दो उसके खिलाफ, मत छोड़ो उसको, निशान इबरत बना दो, असेंबली में तलब करो, क्यों छोड़ रहे हो उस इंसान को। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि जितने आप लोगों ने ब्लू पासपोर्ट लिए हैं, जितने एडवांटेजेस आप लोगों ने लिए हैं, जितने पार्लियामेंटेरियन ने लिए हैं, मैं तो सवाल कर रहा हूं, असाइलम तो नहीं सीखी ना सर, असाइलम लेना, तो मैं तो जी मैं सुन रही हूँ सर, आप ही के साथ हूँ। उन्होंने नाम बताया इकबाल आफरीदी, आप एक नाम बता दें, उसका हम अभी पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अब मेरा जवाब सुन ले, मेरा जवाब अंग्रेजी में कह देता हूँ या पंजाबी में कह देता हूँ। वो मिर्जा इकबाल अफरीदी ने जड़ा फायदा लेता है ना, उन्हें जाती हैसियत लेता है, जाती हैसियत लेता है। पीटीआई ने सी क्या फायदा लिया तू वाला, सुन लेना, सुन तो लेना, सुन तो लेना, मैं क्या कह रहा हूँ। इनमें से किसी की हिम्मत तो इस तरह की बात करने की, मैं क्या कह रहा हूं, जरा सुन ले। मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ पर्चे दें, उसके बट्टे को वापस लेके आए, मत छोड़े उसको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है, मत छोड़े उसको। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ हाफ तू नहीं हो सकता। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने चैलेंज की है, ना अली गौहर बलोच साहब को हिम्मत हुई है, ना इख्तियार बेग साहब को हिम्मत हुई है। मैं कह रहा हूं ये प्रिविलेजेस वापस ले, सारी वापस ले, बिल्कुल ना छोड़े। और आज अगर मुल्क यहां पर गया है ना, ये सिर्फ इन वजह से वो हम डिफेंड करते फिर रहे हैं। मैं तो डिफेंड ही नहीं कर रहा, मुझे तो दुख इस बात का हो रहा है कि मैं पूरे प्रोग्राम में मैंने डिफेंड ही नहीं किया इस बात को। उनको ये समझ नहीं आ रही। वो बैठ के यार खुदा रहा यार, आप सब लोग एक जगह बैठकर ये तय करें। उनको समझ आ रही है, वो कह रही है आप बिस्मिल्लाह करें। आप दोबारा जरा उनसे सुन लें, मुझे प्रोग्राम क्लोज भी करना है। चलें, एक बात सुनिएगा, आ गया ना पॉइंट अजहर भाई, चलें बताएं। एक मिनट आ रही हूँ, जी पंजाबी में एक बात कहते हैं कि ये अगर काम करना है ना कि तू करेगा तो मैं करांगा। मैं तो हैरान होता हूँ इस बात को सामने रखता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इकट्ठा करें सबका ऐलान करें आज बैठकर आप अपने गले में झांके। जी बेग साहब, और फिर मुझे जवाब दीजिए, साइन करेंगे सारे हम भी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सादे मोहतरम से कि बहुत सबक पढ़ा लिया, अपने गले में झांके और फिर क्या जवाब है वो हमें दे दें। गले में झांके अपने। मुझे तो बड़ा आ गया जवाब, आ गया भाई। मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रही हूँ, मिर्जा इख्तियार बेग साहब के साथ मैंने इतने शोज किए हैं, मैंने कभी आज तक उनको इतने गुस्से में नहीं देखा। अजहर सिद्दीक साहब, बाप ने गुस्सा दिला दिया है। मैं आपको सारे शोज के लिंक भेजती हूँ। मिर्जा इख्तियार बेग साहब बहुत काम कंपोज आराम से अपनी, आज तो उनका बीपी आया है बहुत ज्यादा। अली गौहर बलोच साहब, क्लोजिंग कॉमेंट्स भाई। अब बिस्मिल्लाह किसने करनी है, मतलब वो आप कह रही है बिस्मिल्लाह करे, वो कह रहे हैं आप करें बिस्मिल्लाह, बैठ के कह रहे साइन करें आमने सामने। जी सर, देखें बात ये है कि ये कहते हैं ना कि बाकी सारे जो साफी हैं वो तो लिफाफा साफी हैं और ये बाकी सारे सियासतदान चोर और डाकू हैं। तो जो ईमानदार लोग हैं बिस्मिल्लाह वो करेंगे ना, हम तो फिर उनके पीछे तायद करेंगे इनकी लीडर। जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि जो मेरे दौर की एमनेस्टी स्कीम है वो ठीक है, जो दूसरों की दौर की है वो खराब है। तो ये बताएं कि ये तोशा खाना का लूटे हुए माल पे कब माफ़ी मांगेंगे, ये 16 मई के वाक़यात पे कब माफ़ी मांगेंगे, ये जो बानी पीटीआई लंबे लंबे प्रोटोकॉल लेता था एज अ प्राइम मिनिस्टर, उसकी कौम से कब माफ़ी मांगेगा और कब गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जमा करवाएगा। जो नारे लगाया करता था एक गाड़ी, मुझे बताएं जो ये कहते थे कि बुलडोजर चला देंगे गवर्नर हाउस के ऊपर और मतलब है कि वहां पर यूनिवर्सिटी बना देंगे, वो यूनिवर्सिटी किधर गई, इनसे पूछे ना, ये भी चीजें पूछे। और उससे कौम इन जो झूठे वादे किए थे उससे कौम से कब माफी मांगेंगे। जो ये कहते थे अरबों रुपए बाहर से आ जाएंगे और IMF के मुंह के ऊपर मारेंगे और बाकी पाकिस्तान में ये वो कर देंगे, वो अरबों रुपए कहाँ गए। अगर अरबों रुपए बाहर से आने थे तो तोशा खाना लूटने की क्या जरूरत थी, ज़कात के पैसे तो खा ही लिए थे। तो इनकी बातों पे ना आए, ये तो मतलब है कि अब इनका असल चेहरा देख लिया ना KPK हुकूमत के अंदर। वो बानी PTI का एक ही नारा कि लूटो पाकिस्तान सारा, ये इनका एक नारा है। और चाहे वो कानून बना के लूटो, चाहे कोई असूल बना के लूटो, चाहे बगैर कानून के लूटो, ये इनका विजन है, ये इनकी सोच है। और अपने हर मुखालिफ को गाली देते जाओ और मुल्क में इंतशार कर दो, मुल्क में आग लगा दो। पाकिस्तान पॉइंट आ गया। लेकिन एक चीज मैं भी बता दूं, कोई भी पाकिस्तान को
اور پاکستان کے امن کو نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھی پاکستان کو رتی بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ مہمانوں کا شکریہ، کل ملاقات کرتے ہیں۔